وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے۔ اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے، چوتھے شخص کی طرف آئیے۔ تین ہو گئے نا، بار بار گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ عدل و انصاف کرنے والا امیر، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جو بار بار نماز پڑھ کے آتا ہو، دوسری نماز کے لیے سوچتا ہے۔ تین آدمی ہو گئے۔ چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں۔ لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ کو ہماری بات پسند آئی، آپ ہمارے مرید بن گئے، آپ ہماری دوستی ہو گئی، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث آپ کو سناتے ہیں، آپ اس لیے ہماری عزت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ لیکن یہ محبت اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو، تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں، میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا، تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے، نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات۔ تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس۔ تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا، آپ نے میرا حق مار لیا، آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہمیں گالی دی، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی نہیں ہے۔ محلے والوں کو، گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں، ملوا دیں، کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز، اس کی روزہ، اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوستی کرو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے، تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چل، دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل، تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے، لڑتے 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 لڑتے، کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا، اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے۔ یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا، ایسے کر کے، اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر۔ حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا ہے، اور کس کے اس کو دبانا چاہا۔ ابھی تو جب دبا رہے تھے، لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا، لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہ چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا، اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا، تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا، تو میرے اوپر تھوکا، تھوکا، تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، جا میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا، اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا۔ تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔
इन 4 चीजों को नोट करिए, क्योंकि 5वीं चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो आज हमारे मुआशरे और समाज का सबसे बड़ा अलमिया बना हुआ है। पहला शख्स अदल इंसाफ करने वाला इंसान, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, तीसरा वो आदमी जो जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, और चौथा वो शख्स जो मोहब्बत करता है किसी से तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए। और 5वां, नौजवानों मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई यही, वरजुलुन दाअतहु इम्रातुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा आदमी जिसको किसी खूबसूरत हसीनो जमील औरत ने बुराई के लिए बुलाया, ज़ात मनसबिन, शरीफ घर की, व जमाल, और खूबसूरत। बदचलन औरतों के बारे में बात नहीं हो रही है, बाजारू औरतें, पेशावर औरतें, जिस्म फरोश औरतें, उनके बारे में बात नहीं हो रही। आपके इलाके की, आपके गांव की कोई शरीफ घर की औरत, ज़ात मनसबिन, हस्ब नसब वाली बेहतरीन शरीफ घराने की लड़की, व जमाल, और खूबसूरत औरत, अगर वो आपको बुलाती है कि आओ चलो हमारे साथ ये काम कर लो, ज़ात मनसब, पैसे वाली, दौलत वाली, यानी वो आपको पैसा भी दे रही है, वो आपको मौका भी दे रही है, वो आपको तन्हाई में भी ले जा रही है, उसके पास सारे इंतजाम है, वो कह रही है कि मेरा रूम अलग है, मैं पैसा भी दूंगी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ, मैं खाना भी दूंगी, और मेरे साथ तुम गलत काम करोगे मैं तुम्हें इसकी उजरत भी दूंगी, और खूबसूरत भी है, ज़ात मनसबिन, यानी ऐसी औरत ने आपको बुलाया जो खुद अमीर है, जो खुद शरीफ है, जो खुद पैसे वाली है, और जो खुद बहुत ऊंचे घराने की है, और खूबसूरत और हसीन और जमील है। आपके पास कुछ नहीं लेकिन वो आपको दावत दे रही है, आपके पास मौका नहीं लेकिन वो मौका दे रही है, आपके पास तन्हाई की जगह नहीं लेकिन वो आपको तन्हाई की जगह दे रही है। ये सब कुछ होने के बाद फिर आपने ऐसी खूबसूरत, ऐसी हसीन और जमील, और ऐसी सात और मनसब और हसब और नसब वाली और ऐसी शरीफ औरत को देखकर कहा, हट, चल भाग यहां से, इन्नी अखाफुल्लाह, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जा सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐसी औरत की दावत का इनकार करने वाला और ऐसी औरत के दिल और इरादे को पूरा न करने वाला शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इमाम इब्न सीरीन का नाम सुने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे। ये जिस बस्ती में रहते थे बज़ाज़ी का काम करते थे, कपड़े की गठरी को सर पे लाद कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बेचा करते थे, और किसी मस्जिद के इमाम भी थे, लेकर गली गली बेचा करते थे। उस इलाके में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी, उसका शौहर मर चुका था, उसकी काफी लौंडियां थी, बांदियां थी, खादिमा थी, यानी बहुत पैसे वाली थी, बहुत अमीर थी, अमीर ज़ादी, अमीर की बेटी थी वो, लेकिन उसका शौहर मर गया था, और वो अपनी बांदियों, अपनी नौकरानियों के जरिए गांव में, मोहल्ले में और आसपास के इलाके में ऐसे नौजवानों को तलाश करवाती थी अपनी नौकरानियों से कि कोई खूबसूरत नौजवान मिले तो उसको हमारे पास लेकर आओ, और वो उनके साथ गलत काम करती थी। एक बांदी ने, उसकी एक नौकरानी ने अपनी मालिका से कहा, इस बेवा औरत से, कि एक इमाम है, बहुत खूबसूरत है, हसीन और जमील है, नौजवान है, कहो तो मैं उनको तुम्हारे पास लेकर आऊं, कपड़ा बेचते हैं। तो कहा ठीक है, उसको लेकर आओ। इमाम इब्ने सीरीन के पास ये बांदी गई, वो कपड़ा लादे हुए थे, उनसे कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत पर्दे वाली है, बाहर नहीं निकलती हैं, वो अपने घर पे तुम्हें बुला रही हैं और आपसे वहाँ कपड़ा खरीदना चाहती हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के पास जाते हैं, बांदी बाहर रह जाती है, और उस बेवा औरत ने उनको अपने घर के अंदर बुला लिया। ये कपड़ा दिखाने लगे, देखो बहन, देखो
देखो कपड़ा खोल खोल के उनको दिखाने लगे। और उसको तो कपड़ा लेना ही नहीं था। जब उसको कपड़ा लेना नहीं था तो वो दिल लगी की बातें करने लगी, बहलाने फुसलाने की बातें करने लगी, उनको अपनी तरफ माइल करने लगी और कहने लगी मुझे कपड़ा खरीदना ही कब है, आइए मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिमा कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए। इमाम इब्ने सीरीन ने सारे कपड़े की गठरी बांधी और उसको पैक करके रखा और फिर उनको वाज करने लगे, नसीहत करने लगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, पूरा खुतबा दे डाला और जिना की मजम्मत पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उसको बताई और बहुत सी बातें बताने के बाद जहन्नम का अजाब, कब्र के अजाब के बारे में बताया, सब कुछ सुनाया। लेकिन उस बेवा औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ नहीं देखा। वो बार बार कहती रही ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला, तुम आओ पहले मेरे पास, तुम आओ पहले मेरे करीब। जब देखा कि वाज और नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये औरत माइल है, ये जिना पर आमादा है, तो कहने लगे कि अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इनके दिमाग में ख्याल आया, आए नौजवानों, अल्लाह वाले कैसा कैसा काम कर गए जिना से बचने के लिए, और हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? मुझे बहुत सख्त लैट्रीन लगी हुई है, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, मैं लैट्रीन से फारिग होने के बाद आता हूँ, तुम्हारे पास बैठता हूँ। अच्छा ठीक है, ये है, उसने बता दिया। जब लैट्रीन से निकले तो किचन में घुस गए। किचन में जो नाली थी जिसमें बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाया करता था, उसमें काले रंग की स्याह कीचड़ जमी हुई थी नाली में। इमाम इब्ने सीरीन उसी किचन की नाली के पास बैठ गए और उस नाली से स्याह रंग की काली कीचड़ निकाल कर उन्होंने अपने चेहरे पे मल ली, अपने कपड़ों पे मला, अपनी दाढ़ी आड़ी पे मला और पूरी तरीके से अपने आप को लथपथ कर लिया कीचड़ से। और इसी गंदगी की हालत में उस औरत के पास आए, चलो आओ मिलते हैं। कहाँ मिले? उसने कहा हट हट, बदबू आ रही है, ये क्या करके आया तू? ये जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भाग गए। और फिर जब गांव में पहुंचे तो एक कुएं से पानी खींचा और वहां जाकर उन्होंने अपने कपड़े धोए और वहां जाकर वो नहाए धोए और उन्होंने गुस्ल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आय अल्लाह, आज तूने मुझे एक औरत के शर्र फितन से तूने मुझे बचा लिया, आज मैं जिना जैसी बदकारी से महफूज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचने के लिए गौर करो कि वो औरत, इमाम इब्ने सीरीन अगर उसका इरादा पूरा कर देते तो पैसा भी देती, तन्हाई भी दे रही थी, अमीर भी थी, कपड़ा भी नहीं खरीदती और पैसा भी दे रही थी उनको, सब कुछ। लेकिन इमाम इब्ने सीरीन के पास सब कुछ था, मौका था, तन्हाई थी और वो बेवा औरत खूबसूरत भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह का खौफ था और अपने आप को बचाया। उससे कहा अल्लाह से डर, ये जिंदगी चंद दिनों की है, अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है। नसीहतें की लेकिन वो नहीं मानी। मेरे प्यारे साथियों, तब इमाम इब्ने सीरीन ने अपने आप को ऐसे बचाया। नौजवानों, इस जिनाकारी और बदकारी के रास्ते से अपने आप को बचा लेने वाला और किसी खूबसूरत औरत की दावत पर यह कह देने वाला कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, जब मरसद इब्ने अबी मरसद एक सहाबी हैं, ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि तुम मक्के जाओ और मक्के में हमारे बहुत से मुसलमान सहाबा कैद है, काफिरों के चंगुल में हैं, उनसे छुड़ाकर चुपके चुपके मदीने की तरफ लाओ, उनको वहां से छुड़ाओ। तो ये रात में मक्के पहुंचते थे और रात में जाते थे, चुपके से किसी घर में घुसते थे, जहां कोई मुसलमान साहबी कैदी होता था उसको उठाकर लाते थे और फिर उसकी बेड़ियों को तोड़ते थे और फिर उसको मदीना भेज दिया करते थे। क्योंकि इस्लाम लाने से पहले खुद ये चोर थे, इस्लाम लाने से पहले खुद ये चोर थे, इनको बेड़ियां तोड़ने में महारत थी, ये जानते थे। तो अल्लाह के रसूल ने इनसे वही काम लिया कि तुम अब मुसलमान सहाबा की बेड़ियां तोड़कर उनको काफिरों से छुड़ाओ, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो काफिर, उनको छुड़ाओ। तो एक दिन ये मक्के के अंदर पहुंच गए और उसी जगह चले गए जहां मुसलमान साहबा कैद थे। रात की तारीकी का फायदा उठाया
اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے. چاندنی رات تھی. رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی. اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا. سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے. اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے. وہ گئی دیوار کے پیچھے. کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی. کہنے لگی تم تو مرصد ہو, تم تو مرصد ہو. مرصد نے دیکھا, مرصد بھی پہچان گئے. کہنے لگے تم تو عناق ہو, تم تو عناق ہو. کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرصد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے. کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے. لمبے تڑنگے, لمبے چوڑے تھے. وہ عناق ان کی دیوانی تھی. اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے, کہتی ہے مرصد پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. کتنے سال کے بعد تم آئے ہو, چلو ہمارے گھر چلو. ہمارے گھر میں کوئی نہیں, آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ, وہیں رات گزارو. مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں کہ آیا ناک, اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے. یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں. ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے. آیا ناک, اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. آیا ناک بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ. اناک کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو, میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو. اتنے سالوں کے بعد آئے ہو, اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی. مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے. اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں. اناق کہتی ہے آئے خیمے والوں اٹھو, آئے گاؤں والے اٹھو, ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے, تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے. اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے, دوڑنے لگے. مرصد ابن ابی مرصد نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ گئے, ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے, اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس غار کے اندر چھپ گئے. وہ لوگ پہاڑ کے اوپر تک آئے, ان کو غار کا دروازہ نہیں دکھائی دیا. انہوں نے, گاؤں والوں نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا. مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر آ رہا تھا. وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر گر رہا تھا, لیکن میں ٹس مس نہیں کر رہا تھا. اگر میں تھوڑا بہت ہلتا تو وہ مجھے پہچان لیتے اور دیکھ لیتے. میں ایسے ہی چھپا رہا, یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے. رات کافی ہو گئی اور وہ سب چلے گئے. اناق بھی چلی گئی یہ سوچ کر کہ اب تو مرصد ابن ابی مرصد بھاگ گیا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں غار سے نکلا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا. اس کے باوجود میں نے ایک آدمی کو اٹھایا, اس کو اپنے کاندھوں پر لادا, لیکن وہ بہت بھاری آدمی تھا, ہم اس کو لے کے چل نہیں پا رہے تھے. وہ بار بار اس کو اٹھاتے اور وہ مجھے تھکا دیتا. تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اس کے گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے اس کی پیروں کی بیڑیاں توڑی اور اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں توڑی اور اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ایسا معاملہ ہے. اناق ہماری پرانی دوست ہے, اس سے ہمارے زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے. اس کے ساتھ میں زنا بھی کر چکا ہوں, اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا, اس کے گھر پہ رہتا تھا. اے اللہ کے نبی, کیا اسلام لانے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں اناق کو اپنی بیوی بنا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ آئے مرصد انتظار کرو, اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اناق سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں نکاح کر سکتے ہو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت
نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زانی کسی زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی مشرکہ سے ہی، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے، یا زانی یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ آئے مرصد، تم ایمان لا چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے، کسی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناق کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، تم اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچایا۔ جنگل میں موجود بڑی خوبصورت عورت اناق، دوستی بھی رہ چکی ہے زمانے جاہلیت میں، اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، چلو اکیلا، تنہائی کا موقع، دل کے سارے دروازے کھلے، پورا چانس اور پورا موقع بھی دے رہی ہے۔ لیکن مرصد ابن ابی مرصد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لہٰذا وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 5 چیزیں ہو گئیں، 2 چیزیں اور رہ گئیں، ان کا بھی خلاصہ کر دوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کسی نے اگر صدقہ کیا، کسی کو دیا چپکے سے، اتنے چپکے سے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہ ہو، تو ایسا شخص جو چپکے چپکے کسی کو صدقہ کرتا ہے، کسی کی غریب کی مدد چپکے سے کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ نہیں رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل، 1 کلو چینی، شربت کی بوتل، کھجور، اور اس کا واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں، آج میں نے 20 لوگوں کو کٹ دی ہے، آج میں نے 50 لوگوں کو غلہ پہنچایا ہے، آج ہم نے 50 لوگوں کو، غریب لوگوں کو ساڑی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو۔ ارے کسی غریب کو دے دو، نہ تمہاری بیوی کو پتا چلے، نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتا چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے، اس کا پردہ رہنے دو، اس طریقے سے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کانوں کان، ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے نا، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے صدقہ کرو۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا، کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ، اپنا زکوٰۃ کا مال، اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا۔ صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی، میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے، آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع، اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئی کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکہ کھا گیا، کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا، آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا، آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی، جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکہ کھا گیا، اس نے امیر کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکہ کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب، اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے، آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا، جس جو مستحق ہو، جو اس کا جو غریب ہو، اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے،
یہ اس عورت کے پاس گیا، کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں، 2 دن سے میں برابر دھوکہ کھا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا، خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا۔ صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا، لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا۔ اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن میں 3 دن دھوکہ کھا گیا اور اب میرے پاس زکوٰۃ کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی، چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی۔ جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا، بخاری کی حدیث، رات میں خواب دیکھتا کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو، نادم مت ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چور کو تو نے صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے۔ جس بد چلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا، صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ تو نے انجانے میں ایسا کام کیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بخاری کی یہ بتلا رہی ہے، اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکہ کھا گئے، وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا، لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا، بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا، آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا، تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے صدقے کا مطلب۔ نمائش مت کریے، کسی کی مدد کر لو، ایک فوٹو لینا ذرا، ہاں کھچ، آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ۔ 6 چیزیں ہو گئیں، 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر گیا، تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت، ایک بوڑھی اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد، اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ وہ روتے تھے اللہ کو یاد کر کے، وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے، اور تنہائی میں روئیے، دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔
ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے. دیکھیے کتنا رو رہا ہے. رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. الہ العالمین تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے. یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے. اور یاد رکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو. کم سے کم یہ دعا بھی یہی دعا پڑھتے رہو رب اغفر لی رب اغفر لی. اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے بخش دے. یہ دعا پڑھتے رہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی. ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. تو پھر سے ایک بار گن لیجئے عدل و انصاف کرنے والا ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. دو تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے. چوتھا وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے. اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا. تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں 5. اور چھٹا شخص وہ جس نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں. یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور 7واں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیے. یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. پہلے ہمیں قیامت کے دن اس سورج کی جاسوس تپش سے بچنا ہے اور اس کی گرمی سے بچنا ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج کی گرمی ہمارے سروں پر ہوگی. ہم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. ایسے موقع پر جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا اس کے لیے وہ دن بہت خطرناک دن ہوگا. اور جو اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے گا وہ مطمئن ہوگا چین و سکون کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں یہ 2.25 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے سامنے تقریباً کیا ہے. اب میں رخصت ہوتے ہوئے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے. یہ 7 خوبیاں ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما اور قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما.